نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں سورہ بقرہ شریف کے آیت نمبر 185 میں ارشاد فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید اترا، یعنی ماہ رمضان المبارک میں قرآن مجید نازل ہوا۔ ماہ رمضان المبارک کی عظمت اس بات سے عیاں ہے کہ اللہ رب العزت کی آخری کتاب اسی ماہ مقدس میں لوح محفوظ پر اتاری گئی، پھر وہاں سے آہستہ آہستہ حسب ضرورت 23 برس میں ہمارے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل قرآن مجید نازل ہوا۔ ماہ رمضان مبارک کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کی 1 یا 3 تاریخ کو ابراہیم علیہ السلام نے رب ذوالجلال کے ہاں مقام خاص حاصل کیا تھا۔ یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کی 8 یا 12 تاریخ کو داؤد علیہ السلام پر زبور شریف نازل ہوئی تھی۔ یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کی 6 تاریخ کو موسیٰ علیہ السلام پر تورات شریف نازل ہوئی۔ یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کی 12 یا 13 تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل مقدس نازل ہوئی۔ یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کی 17 تاریخ کو وہ مشہور جنگ ہوئی جس کو جنگ بدر کا نام دیا جاتا ہے، جنگ بدر کے نام سے جو جنگ مشہور ہے، جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کی 21 تاریخ کو اسلام اپنے جرأت مند اور بہادر خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محروم ہو گیا۔ یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس میں ہم نے اپنا پیارا ملک پاکستان حاصل کیا تھا۔ یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل قرآن مجید سناتے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جبرائیل علیہ السلام کو قرآن مجید سناتے تھے۔ یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس میں حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، 30 دن میں، 30 رات میں اور 1 نماز تراویح میں، اور امام شافعی رحمہ 60 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ کتنی بزرگوں کو قرآن مجید سے محبت تھی کہ ماہ رمضان المبارک میں 60 اور 61 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رمضان المبارک کا آغاز ہونے میں صرف 1 روز باقی رہ جاتا تو آپ لوگوں کو جمع کرتے اور فرماتے، لوگوں تیار ہو جاؤ، رمضان المبارک آ پہنچا، اپنے لباس صاف اور پاکیزہ پہنو اور اس ماہ مبارک کی تعظیم بھی کرو۔ کیوں؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ جو نیکی ہے، رمضان المبارک کا ادب، اس کی تعظیم و توقیر کرنا، یہ سب سے بڑھ کر۔ اور پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس ماہ میں اچھے اعمال کرو۔ ماہ رمضان مبارک میں اچھے اعمال کرنے چاہیے، نیکی والے کام کرنے چاہیے۔ ویسے بھی سارا مہینہ، سارا سال جو ہے وہ نیکی والے اچھے اعمال کرنے چاہیے، لیکن رمضان مبارک میں جب بندہ اچھے اعمال اور نیک عمل کرتا ہے اور فرض ادا کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، تو نوافل فرضوں کے برابر اور فرض جو ہیں وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں رب کائنات ان گنت جو ہے وہ ثواب ایمان والوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس ماہ میں اچھے اعمال کرو،
کیونکہ اس ماہ مبارک میں ایک کی 2 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو شخص قرآن مجید کی اس ماہ مبارک میں تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر حرف کے بدلے جنت میں ایک باغ عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید کے ہر حرف کے بدلے جنت میں باغ اس کو ملے گا جو رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرے گا۔ ویسے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے رب کائنات اسے 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تو حساب لگا لیں کہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں بھی، اور جو رمضان المبارک میں ایک حرف پڑھے گا اللہ تبارک تعالیٰ اسے جنت میں ایک باغ عطا فرمائے گا۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس باغ کے درخت ایسے لاجواب، بے مثل اور بلند و بالا ہوں گے کہ جن کی مثل دنیا میں نہیں، اور ہر پیڑ کے نیچے 70,000 فرشتے ہوں گے جو قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ کس کے لیے؟ جس نے قرآن مجید کا رمضان المبارک میں ایک حرف پڑھا ہوگا۔ تو جو الحمدللہ کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن مجید پڑھے تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں کتنے باغ عطا فرمائے گا، کتنے درخت عطا فرمائے گا، کتنے فرشتے جو ہیں اس کے لیے بخشش کی دعا کریں گے۔ تو ان گنت فرشتے بھی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ باغ بھی عطا فرماتا ہے اور اس پر برکتوں اور رحمتوں کا بھی نزول فرماتا ہے۔ کس پر؟ جو ماہ رمضان مبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ تذکرۃ الواعظین کے صفحہ نمبر 236 میں آتا ہے کہ رمضان مبارک دوسرے رمضان مبارک تک کے گناہوں کا کفارہ، جس طرح ایک حج دوسرے حج، ایک جمعہ دوسرے جمعے اور ایک نماز دوسری نماز تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، اسی طرح رمضان مبارک دوسرے رمضان مبارک تک کے گناہوں کا کفارہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ جب شعبان معظم کی آخری رات آتی ہے تو زمین و آسمان کے ملائکہ امت کے مصائب یاد کر کے گریہ زاری کرتے ہیں اور حوریں سنگار کر کے واضح دیتی ہیں، ہے کوئی جو ہم سے شادی کرے؟ اور جنت کے دروگے رضوان سے پوچھتی ہیں یہ کون سی رات ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے یہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتا ہے اے رضوان جنت کے دروازے کھول دو، اے خازن دوزخ کے دروازے بند کر دو، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور وہاں سے شیاطین کو قید کر کے دریا میں پھینک دو تاکہ وہ امت محمدی علیہ السلام کو وسوسوں سے پریشان نہ کر سکے۔ پھر رب کائنات فرماتا ہے کوئی حاجت مند کہ اس کی حاجت پوری کی جائے؟ ہے کوئی سائل سوال کرنے والا اس کا سوال پورا کیا جائے؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی مغفرت کی جائے؟ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس پر رحمتوں کا نزول فرمایا جائے؟ پھر افطار کے وقت رب ذوالجلال عذاب کے مستحق مجرموں کو بخش دیتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے 24 گھنٹے ہر لمحہ ہزاروں مجرم آزاد کیے جاتے ہیں، اور پھر جب رمضان مبارک کا آخری دن ہوتا ہے تو اس دن اتنے مجرم آزاد کیے جاتے ہیں جتنے کل مہینے میں آزاد کیے جاتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا یغفر لامتہ فی آخری لیلۃ رمضان، رمضان مبارک کی آخری رات میری امت کی بخشش ہوتی ہے۔ تو رمضان مبارک میں ان گنت جو ہے وہ دوزخ سے جو لوگ ہیں وہ آزاد کیے جاتے ہیں، ان گنت بخششیں کی جاتی ہے، ان گنت مغفرت قبول کی جاتی ہے، جو ایمان والا توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے، جو بخشش مانگتا ہے اس کی بخشش کی جاتی ہے، جو رب ذوالجلال سے جو بھی دعا مانگتا ہے، جو کچھ بھی مانگتا ہے، رب کائنات ہر ایمان والے کی نیک و جائز حاجات کو اس ماہ مبارک میں قبول فرما لیتا ہے۔ تو رب کائنات جمعۃ المبارک کے 24 گھنٹے ہر لمحہ ہزاروں مجرم آزاد فرما دیتا ہے۔ جمعۃ المبارک کی اتنی برکت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت رمضان المبارک کی حقیقت پالے تو یہی تمنا کرے کہ کاش سارا سال ہی رمضان مبارک ہو۔ اگر یہ بندہ سوچ لے، اس کو پتہ چل جائے کہ رمضان مبارک کی برکت کتنی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے وہ تمنا یہ کرے کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہو۔ کیوں؟ رمضان مبارک میں سونا بھی عبادت ہے، جاگنا بھی عبادت ہے،
کتنی برکتیں، ہم سو رہے ہیں اپنے جسم کو سکون دینے کے لیے، پھر وہ بھی عبادت میں لکھا جا رہا ہے، جاگ رہے ہیں رزق حلال کما رہے ہیں، وہ بھی عبادت میں لکھا جا رہا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے رمضان مبارک کے روزے اول سے آخر تک پابندی کے ساتھ رکھے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ جو رب ذوالجلال کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پورا رمضان المبارک میں پورے 30 روزے رکھتا ہے، 29 یا 30 جتنا بھی روزے ہوتے ہیں سارے روزے رکھتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے، گناہوں سے وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ رمضان مبارک کی روزوں کی برکت سے۔ قیامت کے دن روزے داروں کے سامنے نعمت خمان رکھے ہوں گے جن سے وہ کھا رہے ہوں گے، اور دوسرے لوگ حیران ہوں گے، عجب بات ہے کہ ہم حساب میں مبتلا ہیں اور یہ کھا رہے ہیں۔ تو رب ذوالجلال کی طرف سے جواب آئے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے تھے اور تم وہ لوگ ہو جو روزے کھاتے تھے۔ یعنی جو روزے رکھے گا اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو نعمت عطا فرمائے گا، اور جو روزے نہیں رکھے گا اس کو قیامت کے دن نعمتیں نہیں ملیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، پیارے موسیٰ علیہ السلام، میں نے امت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 نور عطا کیے ہیں تاکہ وہ 2 اندھیروں سے بچ سکیں۔ عرض کیا مولا وہ 2 نور کون سے ہیں؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا، پیارے موسیٰ علیہ السلام، ایک نور رمضان ہے، دوسرا نور قرآن ہے۔ عرض کیا مولا وہ 2 اندھیرے کون سے ہیں؟ فرمایا ایک قبر کا اندھیرا ہے، دوسرا روز قیامت کا اندھیرا ہے۔ تو اگر قبر اور روز قیامت کے اندھیرے سے بچنا چاہتے ہیں تو آج جو اللہ نے زندگی میں ہمیں رمضان مبارک پھر جو عطا فرمایا ہے، اتنا بڑا ہم پر فضل فرمایا ہے، تو آج ہمیں رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے۔ علامہ نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مواعظ رضویہ جلد 1 صفحہ نمبر 179 میں ایک حکایت لکھی ہے۔ فرماتے ہیں ایک شخص تھا کہ جس کا نام محمد تھا، وہ سارا سال نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو وہ خوشبودار کپڑے پہنتا اور نماز پڑھتا، اپنی قضا ہونے والی نمازوں کو بھی پڑھتا۔ تو لوگوں نے اسے پوچھا تو ایسا کیوں کرتا؟ تو اس نے کہا یہ مہینہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، ہو سکتا ہے رب کائنات اسی عمل کی وجہ سے میری بخشی فرماتا۔ جب وہ فوت ہوا تو لوگوں نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا رب ذوالجلال نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ رب کائنات نے مجھے معاف فرما دے اس وجہ سے کہ میں رمضان مبارک کی تعظیم کیا کرتا تھا۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھے، کوئی یہ مسئلہ نہ لے لے کہ جی سارا سال نماز نہیں پڑھیں گے تو رمضان مبارک میں نماز پڑھیں گے تو بخشش ہو جائے گی۔ نہ، اگر زندگی نے وفا نہ کی تو پھر کیا کرو گے؟ اگر زندگی میں رمضان مبارک دیکھنا نصیب نہ ہوا تو پھر کیا کرو گے؟ اور ویسے بھی اگر کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے تو یاد رکھے اس بندے سے رب ذوالجلال ناراض ہو جاتا، اس بندے سے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو جاتے۔ اور آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس عبادت کے بارے میں سوال ہونا ہے وہ نماز ہے۔ کل قیامت کے دن جب رب کائنات ہم سے فرمائے گا کہ اے بندے میں نے تم پر 5 نمازیں فرض فرمائی تھیں تو تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس وقت کون سا منہ لے کر جائیں گے؟ کون سے منہ سے جواب دیں گے؟ آج ہم جس کے پاس کام کرتے ہیں تو وہ اگر مالک ہم سے پوچھے، کوئی کام کہے کہ یہ کام تم نے کل لازمی کر کے آنا ہے، اور ہم وہ کام نہ کریں تو اگلے دن ہمارے دل میں خوف پیدا ہو جائے گا کہ یار میرے مالک نے مجھے کام کہا تھا تو میں نے اس کا کام نہیں کیا، پتہ نہیں مجھے کیا کہے گا۔ یعنی ایک دنیا دار بندے کا ڈر ہمارے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جس نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا، جب وہ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا اے میرے بندو میں نے تم پر 5 نمازیں فرض فرمائی تھی، تو اس وقت اگر نہ پڑھی ہوں گی تو کس منہ سے کس زبان سے جواب دیں گے؟ تو اس شرمندگی سے بچنے کے لیے آج اللہ نے موقع دیا، نمازیں پنجگانہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس شکایت سے کوئی یہ نہ لے کہ سارا سال نماز نہیں پڑھوں گا، رمضان مبارک کا مہینہ آئے گا تو میں پھر نئے کپڑے بھی پہن لوں گا اور نمازیں پڑھ لوں گا۔ نہ، اس سکھایا سے کوئی یہ مسئلہ نہ لے، بلکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو رمضان مبارک کی تعظیم کرنی چاہیے، اس کا ادب کرنا چاہیے، نئے کپڑے پہننے چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، غسل کرنا چاہیے، دوسرا نمازیں بھی ادا کرنی چاہیے، اور تیسرا جو ہماری قضا نمازیں ہو چکی ہیں ان کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ جب ان کو ادا کریں گے، ایک فرض ادا کریں گے، رب کائنات 70 فرضوں کے برابر جو ہے
وہ ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے، تو لیکن رب یعقوب علیہ السلام ان 12 بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو زیادہ محبوب اور عزیز رکھتے تھے۔ اسی طرح رب کائنات نے 12 مہینے بنائے، لیکن 12 مہینوں میں سے رب کائنات کو سب سے زیادہ محبوب جو مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کی وجہ سے 11 بھائیوں کی خطائیں معاف ہوئی تھیں، اسی طرح رمضان المبارک کی برکت سے دوسرے 11 ماہ میں ہونے والی خطائیں رب کائنات معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اتنی عظمتوں اور شانوں اور برکتوں والا مہینہ ہے کہ اگر ہم اس کی تعظیم کریں گے، اس کا ادب کریں گے، اس کی تعظیم کرتے ہوئے جو ہے وقت گزاریں گے، عبادت کریں گے، عبادت کرنے کے بعد رب کائنات کی بارگاہ میں تسبیحات پڑھیں گے، درود و سلام پڑھیں گے، گریہ زاری کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کی بارگاہ میں سچے دل سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے تو رب کائنات دنیا، قبر اور آخرت کی ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس مہینے کی تعظیم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سرعام گولے نہیں بیچنے چاہیے، سرعام ریڑیاں نہیں لگانی چاہیے، سرعام بچوں کے اسکولوں کے آگے کھڑے ہو کر جو ہے وہ کھانے پینے والی چیزیں بیچنی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ یہ رمضان مبارک کی تعظیم نہیں ہے۔ والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو سکول بھیجیں تو ان کو پیسے نہ دیں اور ان کو یہ تبلیغ کریں، ان کی تربیت کریں کہ بیٹا رمضان المبارک میں سرعام کوئی چیز نہیں کھانی، اور اگر لینی بھی پڑے تو بیٹا اندر جا کے کھانی۔ یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرے۔ رب ذوالجلال نے اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کس طرح جہنم کی آگ سے بچائیں گے؟ خود بچیں گے تو گھر والوں کو بچائیں گے، خود دین کے راستے پر آئیں گے تو بچوں کو دین کے راستے پر لے کر آئیں گے۔ تو اس لیے خود بھی دین کا علم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی تربیت کریں کہ بیٹا سرعام باہر کوئی چیز نہیں کھانی۔ تو جو ریڑیاں لگاتے ہیں، سرعام گولے بیچتے ہیں یا سرعام جو ہے آلو چنے یا اس طرح کی چیزیں بیچتے ہیں سرعام، تو ان کو چاہیے کہ رمضان مبارک کی تعظیم کریں، ان کا ادب کرتے ہوئے جو ہے اس دنیا میں زندگی گزاریں۔ رب کائنات ان کو ڈبل ٹرپل جو ہے وہ رزق عطا فرما دے گا۔ دور مختار میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان مبارک میں سرعام کھائے اسے قتل کر دیا جائے۔ سرعام کوئی چیز نہیں کھانی چاہیے، رمضان مبارک کا ادب کرنا چاہیے، اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔ اور علامہ صفوری رحمٰن نے نزہۃ المجالس کے صفحہ نمبر 136 پر لکھا ہے کہ بخارا کے شہر میں ایک مجوسی رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان مبارک میں مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا، اس کا بیٹا بھی ساتھ تھا، اس کا بیٹا تھا، تو اس کا بیٹا پیچھے کچھ کھا رہا تھا۔ جب اس مجوسی نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا کہ وہ کھا رہا ہے تو اس نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا تو شرم نہیں آتی رمضان مبارک میں سرعام مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے؟ تو وہ بیٹا کہنے لگا ابا جی آپ بھی تو کھاتے ہیں۔ اس نے کہا ہاں میں کھاتا ہوں، لیکن میں سرعام نہیں کھاتا، میں کھاتا ہوں لیکن میں چھپ کر کھاتا ہوں۔ جب یہ مجوسی فوت ہوا تو کسی برگزیدہ ہستی نے خواب میں دیکھا کہ وہ مجوسی جنت میں سیر کر رہا ہے، تو بزرگ فرمانے لگے مجوسی تو مجوسی تھا، تو جنت میں کیسے آیا؟ کیوں؟ یہ مسئلہ یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے بغیر اس دنیا سے جائے گا تو اس کی بخشش نہیں ہے، اس کی مغفرت نہیں ہے، نہ اس کے لیے دعا ہے نہ اس کی بخشش ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ جنت میں وہی جائے گا جس نے سچے دل سے، زبان سے اور دل سے اقرار کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہوگا، جس نے اللہ تبارک تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانا ہوگا، جس نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانا ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں جنت جو ہے وہ اسی کو عطا فرمائے گا۔ تو وہ دیکھا کہ مجوسی جنت میں سیر کر رہا ہے، تو بزرگوں نے پوچھا بڑے حیران ہو کر مجوسی تو جنت میں کیسے ہے؟ کہنے لگا تو مجوسی تھا۔ کہنے لگا واقعی میں مجوسی تھا، لیکن جب میرا وقت مر قریب آیا تو رب کائنات نے رمضان مبارک کے احترام کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت عطا فرما کر جنت عطا فرما دی۔ اندازہ لگائیں کہ اگر مجوسی رمضان مبارک کا احترام کرے ایمان بھی ملتا ہے، جنت بھی ملتی ہے،
تو اگر ایمان والا رمضان المبارک کا احترام کرے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اسے کتنی نعمت عطا فرماتا ہوگا۔ جنہوں نے آج رمضان المبارک کا احترام کیا، کل قیامت کے دن رمضان المبارک ان کا احترام اس طرح کرے گا کہ ان کا ہاتھ پکڑ کر رب کائنات سے عزت و وقار کا تاج پہنانے کی درخواست کرے گا۔ جو آج رمضان المبارک کا احترام کریں گے کل ان کو رب کائنات عزت کا تاج عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کا دم، اس کی تعظیم اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔